بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ودع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى رواه رحمهم الله تعالى. وعن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر. رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم رحمہ اللہ تعالی. یہ میں نے 5 احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور پانچوں میں چونکہ مضمون آپس میں مشترک ہے، قریب ایک مضمون ہے، اس لیے میں نے پانچوں کی آج کی نشست میں تلاوت کی ہے اور ہر ایک کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ برکت حاصل کریں گے. اور اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہوئی کہ جو تشریح طلب ہے اس کو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر سے آدھی نماز کو موقوف کر دیا ہے. آدھی نماز کو موقوف کر دیا کس کے لیے؟ مسافر کے لیے جو سفر میں ہو. اس کے بعد فرمایا کہ مسافر سے روزہ بھی موقوف کر دیا گیا اور اسی طرح جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس سے بھی روزہ موقوف کر دیا گیا اور اسی طرح جو امید سے خاتون ہے یعنی حاملہ ہے اس سے بھی روزہ موقوف کر دیا گیا. اب اس حدیث پاک کے اندر تذکرہ تو 4 اشخاص کا ہے لیکن اصل میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلا تذکرہ ہے کہ کوئی بھی مسافر ہو اس کی نماز آدھی ہے، یہ ایک حصہ ہے. اس کے بعد دوسرا ہے اس کا تذکرہ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسافر سے روزہ بھی، جو خاتون دودھ پلاتی ہے وہ بھی، اور جو امید سے ہے وہ بھی. ان تینوں کا ایک حکم ہے.
اور جو پہلا ہے اس کا علیحدہ ایک حکم ہے. یعنی ایک وہ مسافر ہے کہ جس نے نماز پڑھنی ہے، اس کا علیحدہ ہے. ایک وہ مسافر ہے جس نے روزہ رکھنا ہے، اور اسی طرح ایک وہ خاتون ہے جو دودھ پلانے والی ہے، روزہ رکھنا ہے اس نے. اسی طرح ایک وہ خاتون ہے جو امید کے ساتھ ہے اور اس نے روزہ رکھنا ہے. یہ تین کا علیحدہ حکم ہے. پہلا جو فرمایا گیا کہ مسافر سے نماز عادی جو ہے موقوف کر دی گئی، اس کا معنی یہ نہیں کہ مسافر پر نماز فرض تو 4 رکعت ہوئی تھی، لیکن سفر کی وجہ سے 4 کو آدھا کر دیا گیا تو وہ 2 رکعت رہ گئی. بلکہ علماء یہ فرماتے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ مسافر پر نماز فرض ہی 2 رکعت ہوئی تھی. دونوں فرق سمجھا. ایک یہ کہ فرض 4 رکعت ہوئی ہوں اور سفر کی وجہ سے کتنی ہو گئی؟ 2 رکعت. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ مسافر پر اللہ کی طرف سے جو فرض ہوئے ہیں وہ 2 رکعت ہی ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مسافر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سفر کی حالت میں اگر دل چاہے تو وہ کہے میں 4 ہی پڑھ لوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ وہ یہ کہے کبھی میرا دل چاہتا ہے میں سفر آسان سا ہے لہذا میں 4 ہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں، اس لیے کہ شریعت کے اندر اس پر فرض جو ہوئے ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں؟ 2 ہی ہوئے ہیں. جب 2 ہوئے ہیں تو یہ ایسی ہے جیسے کہ آج صبح کی نماز میں اور آپ کہیں کہ آج ذرا بہت مزہ آ رہا تھا لہذا میں تو 3 رکعت پڑھوں گا، 1 رکعت اور پڑھوں گا. جیسے کہ مغرب کی 3 رکعت ہیں تو اس رکعت میں بھی ہم کیا کرتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی سورت پڑھتے اور سب تسبیحات بھی پڑھتے، رکوع میں بھی پڑھتے، سجدے میں بھی بیٹھتے. تو ایسا کرنا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. یا 4 رکعت بھی ہم تو زور کی 4 پڑھا کرتے ہیں، عصر کی 4 پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 پڑھتے ہیں، میرا بھی دل چاہ رہا کہ صبح کی 4 پڑھیں ہم. نہیں جائز. وہ اس لیے جائز نہیں کہ صبح کی نماز میں فرضیت ہی 2 فرض کی ہے، 3 اور 4 کی نہیں ہے. تو مسافر پر جو فرضیت ہے نماز کی وہ ہے ہی 2. ایسا نہیں کہ 4 فرض ہوئی ہوں اور اس کا سفر کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت نے کہہ دیا کہ نہیں 2 پڑھ لے تو. نہیں، اس پر فرض ہی کتنی ہیں؟ 2 ہیں، لہذا وہ 2 سے زائد پڑھ نہیں سکتا. اب مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا. مسئلہ یوں واضح ہو گیا کہ مسافر کو 2 سے زائد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ میں تو طاقتور ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں لہذا میں 2 پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا بلکہ میں 4 پڑھ لوں گا، ایسا جائز اس کے لیے نہیں ہے. اسی طرح یہ جو فرضیت مسافر کی 2 کی ہے وہ 4 رکعت کے اندر ہے، 3 کے اندر 1.5 نہیں ہے. کہ کہے کبھی مغرب کی نماز ہے وہ 3 رکعت ہیں تو شاید وہاں فرضیت جو ہے 1.5 کی ہو، ایسا نہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مسافر پر فرض ہی 2 ہوئی ہیں اور 2 ہی وہ پڑھے گا، 2 سے زائد وہ نہیں پڑھے گا. یہ مسئلہ علیحدہ ہو گیا. اب آ گیا روزے کا مسئلہ. روزے کے لیے 3 اشخاص کا تذکرہ کیا، ایک مسافر کا اور ایک جو دودھ پلانے والی خاتون ہے اس کا، اور ایک جو امید سے خاتون ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس کا. ان تینوں کا حکم ایک ہے. یہ حکم یہ ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ تم سفر کی حالت میں، مسافر کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دو، اور جو عورت دودھ پلانے والی ہے اس کو خود اگر نقصان ہو رہا یا اس کے بچے کو نقصان ہو رہا ہے، یار میرے سامنے آ جائے، یار تو شہاب الدین ہم سے دور دور کیوں رہتا ہے، بوڑھا نہیں ہے یار، بوڑھے سامنے ہیں، میں تیرے لیے مجھے تو جو منہ موڑنا پڑتا ہے جی. تو اس کے لیے کیا ہے بات، کیا مسافر جو ہے اس پر روزہ چھوڑنا یا رکھنا دونوں جائز ہے. جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، نماز کی طرح نہیں ہے. وہ اگر روزہ رکھ لے گا تو قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو گے تو میں ہمت ہے، طاقت ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگر روزہ نہیں رکھے گا تو رب کریم فرماتے میں نے رخصت دی تھی، میرے بندے نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ ناراض نہیں ہوں گے،
بلکہ رب کریم فرمائیں گے میری دی ہوئی اجازت سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ یہی حال دوسری جو ہے جو عورت امید سے ہے وہ بھی، اور دودھ پلانے والی بھی، ان کو اجازت ہے۔ اچھا جب اجازت ہے تو اب وہ پہلے مسئلے کو سامنے رکھیے کہ یہ مسافر اگر مقیم ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اس نے 2 رکعت سفر میں پڑھی تھی اب 2 رکعت جو ہے مقیم ہو گیا تو اس کو وہ ادا کرے، نہیں، کیونکہ اس پر فرض ہی 2 ہوئی تھی۔ اور ان تینوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ سفر میں روزہ چھوڑ دیں اجازت ہے، پھر کیا کریں؟ جب یہ گھر میں آ جائے، مسافر گھر میں آ جائے تو ان کی قضا کرے جو اس نے روزہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح دودھ پلانے والی جب یہ محسوس کرے کہ اب میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے بھی نقصان نہیں ہوگا، جب ہو 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، تو وہ اس وقت وہ جو چھوڑ دیا تھا وہ روزہ قضا کرے گی۔ اور اسی طرح یہ جو مسافر ہے یہ بھی قضا کرے گا روزے کو جب اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں حکم یہ ہے، 2 لفظ میں نے پہلے بھی سمجھائے تھے ایک درس میں، شریعت کے 2 ہیں، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ رخصت تو یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی تو مرضی جو کرے، اور عزیمت کا معنی کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ رکھ لو تو بہتر ہے، اس لیے کہ رمضان جیسا وہ دن تمہیں پھر نہیں ملے گا، جو برکتیں، رحمتیں، سارے لوگ خوب جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں اور گویا کہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی ایک عجیب رونق ہوتی ہے، وہ تمہیں باقی 11 مہینوں میں نہیں ملے گی، اسے رکھ لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ اجازت ہے۔ اس کے بعد ہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد جا کر اس نے قضا کیا تو اس کے اوپر قضا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی یہ تینوں فرماتے ہیں کہ یہ فدیہ بھی دیں گے اور بعد میں روزہ بھی رکھیں گے۔ فدیہ بھی دیں گے، فدیہ آپ سمجھیں، ایک روزے کی جو ہے، جس طرح آج روزہ کوئی نہ رکھے اور نہ رکھنے کے قابل ہو تو وہ فدیہ دیتا ہے، تو فدیہ بھی دیں گے اور روزہ بعد میں روزہ بھی رکھیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایسی کوئی قید موجود نہیں ہے، وہ صرف اور صرف روزہ بعد میں رکھے گا، قضا کرے گا، فدیہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور بات عرض کروں تو وہ یہ کہ روزے میں فدیہ قائم مقام ہوتا ہے، روزے میں فدیہ قائم مقام ہوتا ہے، اور یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ اور کوئی پرائم منسٹر جو ہے باہر ملک میں گیا اور اپنا قائم مقام چھوڑ کر آیا اور جب یہ واپس جائے گا تو قائم مقام کہے کہ میں بھی تو بیٹھا ہوں تو بھی بیٹھ لے، تو دونوں ہو نہیں سکتے۔ وہ یہ ہے کہ جب اصل آ جائے گا تو قائم مقام ختم ہو جائے گا اصل۔ بلکہ ایک اور مثال واضح کہہ دوں، تیمم قائم مقام ہے کس کے؟ وضو کے، جب پانی نہ ملے یا پانی ملا ہے لیکن اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وجود کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری بڑھتی ہے، تو یہ قائم مقام ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، تو قائم مقام اور اصل دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی فدیہ جو ہے قائم مقام ہے کس کے؟ روزے کے، تو لہذا جب روزے کی وہ قضا کر رہا ہے تو فدیہ کیوں واجب ہوگا؟ لہذا فدیہ اس پر نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث پاک کے راوی ہیں سید سلمہ بن محبب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے لیے آسانی سے کوئی ایسی سواری موجود ہے جو منزل مقصود تک آسانی سے پہنچا سکے، جیسے ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، یا ٹرین ہے یا ہوائی جہاز ہے، تو اس میں انسان کا کیا زور لگتا ہے؟ کوئی انسان کو تکلیف تو نہیں ہوتی، اور خاص طور پر اگر یہ ایئر کنڈیشن ہو، جہاز تو ہوتا ہی ہے، ٹرین بھی ایئر کنڈیشن اور پھر کار بھی ایئر کنڈیشن ہو تو تکلیف کا ہے کہ مزے سے سفر کر رہا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ جس کے لیے ایسی سواری ہو جو بسہولت اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے، اس شخص کو رمضان کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔
جہاں بھی رمضان ملے، ایسو ادھر جہاں بھی ملے، کیا مانے کہ سفر شروع کیا تھا شعبان سے، آخری 2-3 دن میں سفر کر رہا ہے، سفر کرتے 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 رمضان آ گیا، تو یہ مانا ہے جہاں کا بھی، یعنی جب رمضان آ جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھ لے، کیوں کہ اس کی سواری آرام دہ ہے، سہولت سے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے گی، اس لیے اس کو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ اور یہ مسئلہ یہی ہے، سب حضرات یہ جانتے ہیں، پہلے بھی آ چکا ہے یہ۔ تیسری حدیث پاک کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل و قدر یہ صحابی رسول ہیں، اور بڑے عجیب واقعات اور عجیب معجزات اس صحابی کے ساتھ متعلق ہیں سرکار دو عالم کی زندگی کے اندر۔ وہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے سال مدینے سے مکے کی طرف آپ نے سفر فرمایا، یہ وہ حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں۔ سفر فرمایا، جب آپ نے سفر فرمایا تو رمضان کا مہینہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، اور جب آپ قراء الغمیم، یہ لفظ یہاں یہ ہے، قراء الغمیم میں آپ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے وہ کام کیا جو پہلے آپ سن چکے ہیں۔ وہاں یہ لفظ ہے عصفان میں جب پہنچے، حضور علیہ السلام نے جب پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور منگا کر اس کو جو کر کے بلند کیا تاکہ تمام لوگ جتنے بھی سفر کے ساتھ ساتھی ہیں نا وہ سارے کے سارے دیکھ لیں، اور دیکھ کر آپ نے اس سے پانی پیا اور اپنا رکھا ہوا روزہ کھول دیا، افطار کر لیا۔ اور پیچھے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ وقت بھی کون سا تھا؟ شاباش، عصر کا وقت تھا، تو عصر کا وقت تھا، اور عصر کے وقت میں روزہ کھولا نہیں جاتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دکھایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور سفر کی حالت میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے رمضان کا، لیکن خیال کیجئے یہ سفر جہاد ہے۔ یہ سفر کون سا ہے؟ وہ فتح مکہ کے لیے نکلے تھے نا، وہ تو اللہ نے مہربانی فرمائی کہ بغیر لڑائی گئی مکہ فتح ہو گیا، لیکن نیت تھی 10,000 اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر امام الانبیاء نکلے تھے، تو یہ سفر جہاد ہے۔ سفر جہاد میں یہ اجازت ہے، ویسے رمضان کا روزہ رکھنا جو ہے اس میں اجازت نہیں ہے عام حالات میں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ گویا کہ پانی پیا، اس کا معنی یہ تھا کہ جب میں نے پی لیا ہے تو آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی صحابہ کرام روزہ رکھے ہوئے تھے، انہیں بھی چاہیے تھا کہ روزہ کھول دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں، اور صحابہ کرتے تو یہی تھے۔ میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے کہ جن صحابہ نے ابھی روزہ نہیں کھولا تھا ان کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی، اور اگر خبر ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضور علیہ السلام نے شاید پیاس زیادہ لگی ہو، بھوک زیادہ لگی ہوئی ہو تو آپ نے کھول دیا، اور ہم میں عجب قوت ہے لہذا ہم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام جب روزہ کھول دیا، بعد میں دوسرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں نے روزہ نہیں کھولا، آپ نے کھول دیا، انہوں نے نہیں کھولا۔ یہ حضور علیہ السلام نے بڑا سختی کا کلمہ وہاں فرمایا، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں یا نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے۔ کیا مانے کہ جب پیغمبر تم میں موجود ہے اور پیغمبر ہر اعتبار سے تم سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے، ہر اعتبار سے وہ سٹرانگ ہے تم سے، جب پیغمبر روزہ کھول رہے ہیں تو امتی جو دیکھنے والا اس کا کیا حق ہے کہ روزے کو رکھے، وہ اس کو بھی فوراً کھول دینا چاہیے۔ اس لیے آپ نے تھوڑا سا سختی کا کلمہ فرمایا کہ اگر انہوں نے روزہ نہیں کھولا جانتے ہوئے، عصات عصات، نافرمان ہے نافرمان ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ امتی کو یہی حق حاصل ہے کہ جب ان کا نبی روزہ کھول دے تو اسے بھی روزہ کھول دینا چاہیے تھا۔ تو اس سے باہر صورت مسئلہ یہ ہوا کہ سفر کی حالت میں روزہ انسان کھول سکتا ہے۔ آگے تیسری حدیث پاک کے راوی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل و قدر صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں صائم و رمضان فی سفر کل مفطر فی الحضر۔ کیا جملہ فرمایا، فرمایا رمضان میں روزہ رکھنے والا ایسا ہے جو اپنے گھر میں موجود ہو اور رمضان کا مہینہ ہو اور روزہ نہ رکھنے والا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہو، گھر میں موجود ہو،
روزہ نہ رکھے اچھا آدمی ہے، سخت گناہ گار ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے نہیں کتنی گناہ گاری ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، گھر میں ہے، سفر میں نہیں ہے، گھر میں ہے اور روزہ نہیں رکھ رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں مقیم ہوتے ہوئے یعنی گھر میں رہتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا، جتنا وہ گناہ گار ہے اتنا ہی وہ شخص گناہ گار ہے جو رمضان کے مہینے میں سفر کر رہا ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ روزہ رکھے ہوئے ہے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جوش یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ افطار کرنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے جب شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن آپ تفصیل پیچھے سن چکے ہیں کہ اگر باہمت اور قوی اور طاقتور ہیں تو پھر وہ روزہ رکھ لے، اور اگر یہ کمزور اور نحیف اور ضعیف ہے تو پھر اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اپنا خیال ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، معاف کیجیے گا، نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمانا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں میں قوت نہ ہو، ضعف اور کمزوری ہو، ناتوانی ہو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ ان کو رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کہ مقیم آدمی کا رمضان میں روزہ چھوڑ دینا ہے، جیسے وہ گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے۔ آخری حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا حضور علیہ السلام سے، کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں روزے رکھنے کی مجھے طاقت ہے، ہمت ہے، مجھ میں ہمت ہے، جیسے کبھی روزے کے اندر جو ہے وہ ہمارے شیر عالم کہیں گے مجھ میں ہمت ہے، میں کھاتا پیتا ہوں، میں روزہ رکھوں گا ضرور۔ تو گویا اگر کوئی انسان، وہ اس نے صحابی نے خود کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، یہ الفاظ کہے، مجھ میں قوت طاقت ہے، اپنا اظہار وہ کر سکتے ہیں، تو کیا میں اگر روزہ رکھ لوں تو مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ اب دیکھیں وہ پہلی حدیث پاک اور دونوں کو ملاؤ تو درمیان کا ایک راستہ نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو رخصت ہے نا۔ رخصت کا کیا معنی ہے؟ کہ تم طاقتور ہو، تمہیں اجازت ہے کہ روزہ رکھ لو، اور جو طاقتور نہیں ہے اس کو اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دے۔ کتنی واضح الفاظ فرما دیے۔ تو ساری احادیث کے اندر یہی بات آتی ہے کہ کون روزہ چھوڑے اور کون روزہ نہ چھوڑے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ رخصت من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت ہے۔ فمن اخذ بہا، جس نے اس کو یعنی رخصت کو لے لیا، فحسن، وہ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے۔ ومن احب یصوم، اور جس کی پسند یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں تو فلا جناح علیہ، اس صحابی کا فلا جناح علیہ، تجھ پہ کوئی حرج نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہی اس نے پوچھا تھا۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ روزہ نہ رکھنا اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ بہر صورت تمام احادیث سے ہمیں شریعت کی دی ہوئی جو سہولت ہے وہ معلوم ہوئی، مسافر کے لیے بھی، بچے کو دودھ پلانے والی کے لیے بھی، جو امید کے ساتھ ہے وہ بھی۔ اکثر حضرات آ کر جو ہے وہ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میری وائف جو ہے اس حالت میں ہے کیا کرے، تو شریعت میں بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ روزہ اگر وہ سمجھے کہ نقصان ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ دیا جائے اور بعد میں اس کی قضا کرنی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی